ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ سونیا علی رضا شاہ صاحبہ۔ مجھے ہرانے کے لیے آپ یقین کریں نون لیگ کے سیکٹریز، ایم پی ایز، ایم این ایز آ کے اس حلقے میں بیٹھ گئے تھے۔ میرا سیاست کا بنیادی منشور ہے کہ غریبوں کی ہیلپ کرنا۔ دیکھیں، اگر میں اپنی تحصیل کو سنوار لوں گی نا تو میرے لیے ہے کہ میں نے پاکستان کو سنوار رہی ہوں۔ میرے پر جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کی، میں ان کو پورا کرتی ہوں۔ آپ جو ہیں ایک آزاد حیثیت سے مستقبل کے جو الیکشنز ہیں وہ لڑیں گی یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ میرے لیے ایم پی اے شپ بڑی چیز نہیں ہے۔ جب میں سیاست میں آئی ہوں نا تو مجھے ان غریب لوگوں کی تکلیفوں کا احساس ہوا ہے۔ کیا کہتی ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر کب آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سلیم رب نواز ہے اور آپ پائنیئر ورلڈ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، جن کا تعلق ہے۔ یہ پی پی 124 کی منتخب ایم پی ہیں اور یہ وہ باہمت خاتون ہیں۔ ان کا عوام کے ساتھ ایسی وابستگی ہے کہ انہوں نے 8 فروری 2024 میں ہونے والے الیکشن کی سیاسی کمپین میں شرکت نہیں کی۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑے تگڑے طریقے سے اپنے مخالفین کو شکست سے دوچار کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم سید علی رضا شاہ مرحوم کی صاحبزادی، ان کی سیاسی جانشین سیدہ سونیا علی رضا شاہ صاحبہ۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کب سے سیاست کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی اب سیاست کے جو مستقبل کے پلان ہیں وہ کیا ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 2016 میں اپنے والد کی سیٹ پر، جب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے ضمنی الیکشن میں آئی تھی۔ تو میرے پہلے تو مخالفین باہر بھی بہت تھے اور گھر میں بھی تھے، تو میری ٹکٹ کا بہت زبردست والی وہ ایک ٹسل تھی کہ ان کو ٹکٹ نہیں مجھے لینے دے رہے تھے۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے آزاد الیکشن لڑنا ہے۔ تو میں نے آزاد الیکشن لڑا اور میں نے اس میں جیت تو میں نہیں سکی کیونکہ میں گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے بہت زیادہ، سوچ سے بھی زیادہ ووٹ لیے۔ اور مجھے ہرانے کے لیے آپ یقین کریں کہ نون لیگ کے سیکٹریز، ایم پی ایز، ایم این ایز آ کے اس حلقے میں بیٹھ گئے تھے کیونکہ وہ الیکشن بھی میں جیت رہی تھی۔ تو کچھ دنوں کا، 20 دنوں کا وہ سارا الیکشن تھا، تو اس میں بھی میں نے ہمت دکھائی اور اللہ نے مجھے ان لوگوں نے بہت عزت دی۔ اللہ نے بہت کرم کیا کہ میں نے پھر بھی جیت میں نہیں سکی کیونکہ انہوں نے مجھے جیتنے نہیں دیا۔ تو کیا کہتے ہیں، میں نے پھر بھی بہت ووٹ لے کر، 37,000 ووٹ لے کر میں یہاں پر اپنے علاقے میں سیاست میں آ گئی۔ میڈم، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ الیکشن بقول آپ کی جو آپ کا پہلا تھا، کبھی آپ کا جیت جانا، کبھی آپ کے جو مد مقابل تھے ان کا جیت جانا، پھر آپ کا ہار جانا، پھر ان کا جیت جانا، پھر آپ کا جیت جانا، کیا کہتے ہیں وہ کیا سین تھا، وہ کیا سٹوری تھی؟ وہ پہلا نہیں تھا جی، وہ 2018 کا الیکشن تھا جی، دوسرا الیکشن تھا۔ دوسرا الیکشن تھا کیونکہ میں ایک پردے دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو میرے والد سیاست میں تھے لیکن مجھے سیاست میں کچھ اتنی دلچسپی بھی نہیں پہلے تھی، اور سیاست کا وہ جو تھا سارا سسٹم وہ بھی میں نے ٹائم در ٹائم سیکھا۔ تو جب میں نے پہلے 18 میں آئی اور میں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے کیا کیا کہ ہائی کورٹ سے جا کے الیکشن کے بعد جب میں جیت گئی 50 ووٹوں سے، تو انہوں نے وہاں سے جا کے ایک آرڈر لے آئے اور ادھر آ کے میرا حلقہ کھلوا لیا۔ میڈم، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا ہے، آپ نے اس الیکشن کو ون کیا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس الیکشن کی جو کمپین ہے اس میں شرکت نہیں کی، اس کے باوجود جو ہے آپ بڑے تگڑے مارجن سے کامیاب ہوئی ہیں۔ کیا کہتی ہیں آپ، ایسا کیا کرتی ہیں کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے، ان کا جو اعتبار ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور انہوں نے آپ کو کامیاب کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں ایم پی اے بننے کے لیے صرف نہیں الیکشنوں میں آئی تھی، میں الیکشنوں میں آئی تھی غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ اور جب آپ کسی کام کو سچے دل سے اور غریبوں کو عزت دیتے ہو اور ان کا کام خود کرتے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام اس کا رسپانس نہ دے۔ جتنا میں نے ان کے لیے کیے، انہوں نے مجھ سے بڑھ کر جو رسپانس تھا نا وہ دیا ہے مجھے۔ اور میں نے 2018 میں جب میں ایم پی اے تھی تو میں نے ان لوگوں کی خدمت کی ہے۔ میں نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھا، فون بھی خود اٹینڈ کیا، کام بھی ان کے خود کیے ہیں جا کر،
اور ان کا دکھ درد میں شامل ہوئی ہوں، ان کی تکلیفوں میں شامل ہوئی ہوں، ان کی تکلیفوں کو دور کیا ہے۔ جس حد تک بھی میں اس علاقے میں کام کر سکتی تھی نا، پہلے کبھی بھی اتنا کام نہیں ہوا جتنا کہ میرے دور میں کام ہوا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا بھی بہت اچھا رسپانس تھا کہ ان لوگوں نے میں نے ان پر اعتبار کیا تو انہوں نے مجھے بھی اعتبار آگے سے دکھایا، اور مجھے الیکشنوں میں انہوں نے ماشاءاللہ، جب کہ 1.5 سال میں علاقے میں ہی نہیں تھی، آ ہی نہیں سکتی تھی۔ کیا وجہ ہے، کیوں آپ 1.5 سال اپنے حلقے سے، اپنے لوگوں سے جو ہے وہ دور رہیں؟ وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ حلقے میں ہم آ ہی نہیں سکتے تھے، تو حلقے میں میں تھی نہیں، تو میرا مخالف جو تھا اس کے پاس فل آپشن تھی کہ حلقے میں وہ کام بھی کر رہا تھا، سب کچھ، مطلب بھی اس نے سارے حلقے کو سنبھالا ہوا تھا کہ بی بی نے تو آنا ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا اور میں آئی، اور میں نے آ کے لاسٹ ڈیز میں، بالکل لاسٹ ویک میں آ کے محنت کی، اور محنت کر کے اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ میڈم، آپ کے جو والد صاحب ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ ان کی شخصیت کے بارے میں جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے، ان کی خدمات کو بیان کیا جائے، وہ کم ہیں۔ کیا کہتی ہیں بطور ایک خاتون اور سادات، آپ نے کس ویژن کو لے کے سیاست میں انٹری کی، اور آپ کی سیاست کا بنیادی منشور کیا ہے؟ میرا سیاست کا بنیادی منشور ہے کہ غریبوں کی ہیلپ کرنا، غریبوں کے پرابلمز کو دور کرنا، غریبوں کو، ان کے جو بچے ہیں یا ان کے آنے والی نسل ہے اس کو سنوارنا۔ دیکھیں، اگر میں اپنی تحصیل کو سنوار لوں گی نا، تو میرے لیے ہے کہ میں نے پاکستان کو سنوار رہی ہوں۔ میرے پر جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کی، میں ان کو پورا کرتی ہوں۔ میرے ساتھ جو پارٹی، جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، میں ان لوگوں کی مشکلات کو دور کرتی ہوں، میں ان کے غم میں، دکھ درد میں شریک ہوتی ہوں، میں ان کو اتنی رسپیکٹ دیتی ہوں کہ یہ نہیں ہے میرے ادھر دیرے پر کہ اگر کوئی پیسے والا یا کوئی بڑا چودھری آیا ہے تو اس کو تو میں بٹھاؤں اور غریب کو میں نیچے بٹھاؤں، نہیں، میں نے اس کو بھی ویسے ہی بٹھانا ہے، ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے، اور اس کی بھی ویسے ہی سننی ہے جیسے کسی بڑے بندے کی سنتا ہے بندہ۔ تو میں نے اپنے لوگوں کو عزت دی ہے، اس علاقے کو عزت دی ہے، تو انہوں نے مجھے بھی رسپیکٹ دی۔ میڈم، اگر آپ کا اتحاد ہو جائے سید قطب علی شاہ، آپ کا تعلق تو بیسک تحصیل پیر محل سے ہے، کیا کہتی ہیں آپ صوبائی سیٹ پہ اور وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ، تو کیا کہتی ہیں یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر ہو تو علاقے کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے؟ اس کا جواب میں اس لیے نہیں دے سکتی کہ دیکھیں نا، میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم اوپر والی یہ سیٹ پر، میں اس کے ساتھ، دیکھیں وہ میرے ساتھ کنٹیسٹ کرتا ہے، میں بھی کرتی ہوں، اور مجھے اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ جب میں نے اپنا محنت سے کام کرنا ہے نا، تو مجھے پتہ ہے کہ اس نے ہارنا ہے اور میں نے جیتنا ہے، کہ میرے کام کرنے کا طریقہ ہی اس طرح کا ہے کہ میں جب دل سے ان کا کام کرتی ہوں، میرا منشی کام نہیں کرتا، میں خود لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہوں۔ میں رات کے اگر 11 بجے بھی فون آ رہا ہے تو میں ان کا سن رہی ہوں پریشانی میں۔ اگر آپ ایک بات بتائیں، جب آپ مشکل میں کسی کے کام آتے ہو نا، تو وہ انسان نہیں بھولتا کبھی بھی، اور میں لوگوں کے مشکل میں کام آتی ہوں، ان کی مشکل کو دور کرتی ہوں، ان کا اس وقت میں ان کا سہارا بنتی ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے منصب، اور میں اس کو ایمانداری سے نبھاتی ہوں۔ میڈم، پولیٹیکل فیلڈ کا آپ کا جو ہے انسپائریشن کون ہے، جس سے متاثر ہو کے آپ نے جو ہے سیاست میں آئی ہیں اور جو ہے مخلوق خدا کے ساتھ وابستہ ہوئی ہیں، علاقائی لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوئی ہیں؟ وہ میرے والد ہیں جی۔ اس علاقے میں اگر آپ ادھر نارمل آپ انٹرویو لیں نا لوگوں کا، تو 90% آپ کو لوگ بتائیں گے کہ میرے والد نے ان لوگوں کی کتنی خدمات کی ہیں اور کتنے دل سے سیاست کی۔ دیکھیں جی، میرے دادا، میرے والد، ہم نے سیاست نام کے لیے نہیں، میرے یہ گھر میں نا ایم پی اے شپ، میں پیدا ہوئی تھی نا تو یہ میرے گھر میں تھی، میرے والد ایم پی اے تھے اور 9 بار وہ ایم پی اے رہے ہیں، تو میرے لیے ایم پی اے شپ بڑی چیز نہیں ہے۔ جب میں سیاست میں آئی ہوں نا، تو مجھے ان غریب لوگوں کے تکلیفوں کا احساس ہوا ہے۔ جو کام بھی آپ احساس سے کرو گے، وہ کام جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ لوگ جڑتے جاتے ہیں۔ کیا کہتی ہیں میڈم، اب آپ کا جو ہے مستقبل کا کیا لاہ عمل ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟
جب تک میرے خدا نے میرے میں ہمت دی ہے اور مجھ سے کام لینا ہے انہوں نے، تو میں نے تب تک لوگوں کی خدمت کرنی ہے جی. اور میرا مستقبل یہی ہے کہ میں نے مستقبل میں اسی طرح لوگوں کے کام کرنے ہیں اور لوگوں کو فیسلٹیز دینی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے جیسے میرے والد نے کی ہے. اچھا میڈم، ابھی جو صورتحال ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تھے، اب وہ کٹ ہو چکے ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ابھی آپ جو ہیں ایک آزاد حیثیت سے مستقبل کے جو الیکشنز ہیں وہ لڑیں گی، یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہیں امیدوار بن کے میدان میں آئیں گی؟ دیکھیں، میں پچھلی بار بھی لڑی تھی تحریک انصاف سے، اس بار بھی لڑی ہوں میں تحریک انصاف سے. آنے والے وقت کو کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا آئے گا، کیسے حالات ہوں گے. جیسے حالات ہوں گے، جیسے میری عوام کہے گی، میرے حلقے کی عوام کہے گی، میں اسی طرح چلوں گی. میڈم، آپ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ MP منتخب ہوئی ہیں، کیا کہتی ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر کب آ رہے ہیں؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے جی. اچھا. اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کب آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کل آ جائیں، ہو سکتا ہے وہ ابھی نہ آئیں. یہ تو فیصلے ہیں عدالتوں کے فیصلے ہیں. جب وہ فیصلے ختم ہوں گے، ان کے حق میں ہوں گے، تب وہ نکلیں گے. اس چیز میں اپنے آپ کو بالکل نہیں سمجھتی کہ مجھے کچھ پتہ ہے.